بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پیارے پاکستان۔ اللہ رب عز و جل سورۃ تحریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو جہاد کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جہاد جو ہے ہمارے مذہب میں کتنا ضروری ہے، یعنی کہ کافروں کے خلاف اور منافقوں سے یعنی کہ جہاد کریں اور ان پر سختی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کافروں کا اور منافقوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ ہی ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب جب کافروں کی بات آتی ہے تو جیسے کافروں میں یہ ہے کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، فلسطین میں جو یہودی ہیں وہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، اہل فلسطین کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں اور جو قتل و غارت کر رہے ہیں، جو ان کو دھڑا دھڑ جو ہیں وہ شہید کر رہے ہیں، تو وہ کافر ہو گئے۔ پھر یہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، انڈیا، تو یہ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور یہ کافر ہیں اور نو ڈاؤٹ وہ ماشاءاللہ سے لگے ہوئے ہیں، دونوں طرف جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ جہاد میں مصروف ہیں، کافروں کے ساتھ۔ تو اب اللہ تعالیٰ ساتھ میں فرماتے ہیں کہ منافقوں سے، یعنی کافروں سے اور منافقوں سے، جو دشمن ہوتا ہے نا، جو کافر ہے نا، ان کا ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دور مبارک میں جو ہے مشرکین مکہ کا جو تھا، جو دشمنی تھی وہ تو بالکل عیان تھی، وہ تو سب جانتے تھے، لیکن وہ منافق لوگ جو خود کو تو مسلمان کہلاتے لیکن اندر ہی اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے، اور جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ لاہ عمل جو ہے وہ اپنا ڈسکس فرماتے، تو وہ یہ خبریں جو ہیں وہ مکہ میں جو مشرکین مکہ ہیں ان کی طرف یعنی کہ پہنچاتے، لیک کر دیتے۔ جو ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں جو ہمارے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ایک منصوبہ جو آپ نے تشکیل دیا ہوتا، اسے وہ ان پر پہلے ہی ان کو بتا دیتے، یعنی اتنی دشمنی کرتے۔ اور منافقوں میں عبداللہ بن ابی نامی جو ہے بے غیرت، وہ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو تکلیف پہنچاتا تھا اور کہ اس کا جو اپنا بیٹا وہ تھا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کو اپنے باپ سے اس قدر یعنی تکلیف ہوتی تھی اپنے باپ کی منافقت پہ اور اسلام کی دشمنی سے، کہ وہ اکثر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس شخص کا جو سر ہے نا وہ جدا کر دوں، اس کے تن سے جدا کر دوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر جہاد کرو، کافروں سے کرو جہاد اور پھر منافقوں سے کرو۔ آج کے دور میں دیکھا جائے اس دور کے منافق جو ہیں وہ تو پتہ ہی ہے سب کو کہ عبداللہ بن ابی اور جتنے بھی اس جیسے ہیں جو مطلب جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، لیکن آج جو ہے ملک پاکستان میں جہاد جو فرض ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ منافقین کے ساتھ ہے۔ اور یہ منافقین کون ہیں؟ یہ منافقین جو ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں، جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں اس میں سب سے پہلے ہماری جو آرمی ہے، ساری آرمی کو ہم، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی ہر کوئی اپنی جان کا، اپنے مال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی بھی کسی کی نہ نیکیوں کو اپنے نفع میں کر سکتا ہے استعمال، نہ ہی کسی کی برائیوں کو اپنے کھاتے میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو کچھ کیا گیا ہے ملک کے ساتھ،
جو منافقین ہیں جو وہ ہیں، سب سے پہلے تو وہ جو ہے ہماری آرمی کی طرف سے جو ہمارا دل ٹوٹا ہے اور ہم پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، تو وہ جو ہیں ہر کوئی اس سے باخبر ہے۔ تو پھر جناب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے جو عدلیہ نے جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، اور عدلیہ نے جو آج ہمارے ملک کو ایک انگار وادی، ایک دہکتا ہوا جو ہے وہ ایک سرزمین بنا دی ہے، جس میں ہم سر سے لے کر پاؤں تک جو ہیں وہ جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے وہ جینا حرام کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بے غیرت حکمران، وہ چور، ڈاکو، لٹیرے اور قاتل حکمران جن کو بار بار ہمارے پہ مسلط کیا جا رہا ہے، وہ چاہے نواز شریف اینڈ کمپنی ہو، یا زرداری اینڈ کمپنی ہو، فضل الشیطان ہو، یا دوسرے ہوں۔ اس کے بعد پھر پولیس ہے جو، اور پولیس نے تو وہ کردار ادا کیا ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ کاش کیا ان کی مائیں ان کو بالکل بھی نہیں بتاتی کہ بھئی تم مسلمان ہونا تو دور کی بات، تم تو وہ کام کر رہے جو انسانیت کے بھی خلاف ہیں، جو انسانیت جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد پولیس ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے نیب، الیکشن کمیشن، اور پھر لفافے صحافی جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں، یہ سب کے سب منافقین ہیں۔ یہ کون ہے؟ منافقین ہیں، جنہوں نے صادق اور امین، سچے اور سچے اور غریبوں کا جو ہے احساس کرنے والے، ایک ماشاءاللہ سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرنے والے ہمارے پیارے لیڈر عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محض اس وجہ سے دشمنی لی کہ وہ اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے عوام کو جو ہے اس ملک کا حقیقی مالک بنانا چاہتے ہیں، جو حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ حکمران آئیں، وہ وزیر اعظم آئیں جو اس ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کریں، وہ عدلیہ ہو جو عام شہریوں کو انصاف فراہم کرے، وہ عدلیہ ہو جو صرف زرداریوں کو یا شریفوں کو یا ان کو انصاف نہ دے، جو تمام جو ہیں ان کو انصاف دے۔ پھر پولیس وہ ہو، جیسے میں ابوظہبی میں رہی ہوں تو وہاں پولیس کو امن لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پولیس کو دیکھ کے اگر انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ اب ہماری مدد کرے گا، لیکن پاکستان میں پولیس کو دیکھ کے انسان کانپنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پکڑ کے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ منافق ہے یہ لوگ، یہ سب کے سب منافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اے پیغمبر اور پیغمبر کو فالو کرنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ بے شک دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ انشاءاللہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، ان کا ٹھکانہ وہی ہے جو یزید کا جو ٹھکانہ ہے، کیونکہ یزید جو ہے وہ نام نہاد مسلمان تھا، لیکن حقیقت میں وہ سب سے برا، مسلمانوں کے نزدیک جو سب سے ظالم اور جو سب سے زیادہ نفرت کے قابل ہے اور جہنمی ہے، وہ یزید اینڈ کمپنی ہے۔ تو آج کے یزید اینڈ کمپنی جو ہے، ان کا ناطقہ جو بند کرنا ہے اللہ کے حکم سے بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے پیارے قائد کو فالو اگر کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نکلیں اور کوشش کریں اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد۔